الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تطع المکذبین ودوا لو تدہنوا فیدہنون۔ تو آپ تکذیب کرنے والوں کی اطاعت نہ فرمانا، وہ تو دل سے چاہتے ہیں کہ آپ کسی طرح نرم پڑ جائیں تو وہ بھی نرم پڑ جائیں۔ آج ہماری سورہ القلم کی آیہ مبارکہ نمبر 9 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین کل کے درس مبارک میں ہماری گفتگو یہ چل رہی تھی کہ رب ذوالجلال نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب بہتر جانتا ہے کہ حق پر کون ہے اور باطل کے راستے پر کون ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بار پھر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے، اور ایسے ماحول میں کہ جب ہر طرف سے یہ جھوٹے لوگ اکٹھے ہو گئے اور کفار مکہ جن کا سارا موقف جھوٹ کی بنیاد پہ تھا اور اسلام کے خلاف ناحق ان کی سوچ اور فکر تھی، اور یہ کسی طریقے سے پریشرائز کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے مصاحبین یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کو یہ مجبور کرنا چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ ہمارے موقف کے خلاف اپنی آواز کو ختم کر دیں، خاموش کر لیں، اور ہمارے موقف کے سامنے جو ہے یہ اپنا موقف جو ہے وہ ختم کر دیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تسلی بھی دی اور ارشاد بھی فرمایا فلا تطع المکذبین، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان جھوٹوں کی بات کو کبھی بھی مت تسلیم کیجیے گا۔ آپ نے ان جھوٹوں کا کبھی بھی کسی بھی معاملے میں آپ نے ان کی بات کو تسلیم نہیں کرنا۔ اب یہاں پر مفسرین نے اس کی وضاحت میں بہت کچھ کلام فرمایا۔ ہر ایک مفسر نے اپنی قرآن و سنہ کی روشنی میں ایک اپنی رائے کو قائم کیا، اور اس کے تحت مسلم معاشرہ کے اندر ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ اب ظاہر ہے جو بھی دنیا کے حالات ہو جائیں، جس انداز میں بھی دنیا کے معاملات چلے جائیں، لیکن وہ والے حالات دنیا میں ابھی کسی جگہ پر نہیں ہیں جس انداز میں آغاز اسلام کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گھیرا تنگ کیا گیا تھا۔ ایسے حالات کسی پہ نہیں ہیں۔ پوری دنیا میں کسی مسلم کمیونٹی کے اندر ایسے حالات نہیں ہیں جو حالات آپ کے اور میرے نبی حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیس کیے، جن حالات سے آپ گزرے ہیں، کہ جن حالات میں نماز پڑھنا بھی ایک بہت بڑا جرم ٹھہرے، جن حالات میں اللہ کی وحدانیت کا نام لینا بھی جرم ٹھہرے، جن حالات میں اگر کوئی یہ کہہ دے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور بت جو ہیں ہم ان کو تسلیم نہیں کرتے، تو ایسا جملہ کہنے پر اس کا سر اڑا دیا جائے۔ اور اگر کوئی شخص گھر میں اگر بیوی یہ کہے کہ میں بت کو نہیں مانتی، اس کو سجدہ نہیں کرتی، اور اللہ وحدہ لا شریک کو سجدہ کرتی ہوں، اس بیوی کو طلاق دے کر اس کو جان سے مار دیا جائے۔ ایسے ماحول میں جب اگر کوئی بیٹا یہ کہے کہ میں بتوں کو نہیں مانتا اور میں اللہ وحدہ لا شریک کو تسلیم کرتا ہوں، اس بیٹے کو گھر سے نکال دیا جائے۔ ایسا ماحول اس وقت کسی جگہ پر نہیں ہے، اور نہ ایسی صورتحال ہے، لیکن اس زمانہ میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری آیات طیبہ کے آغاز اسلام کے زمانہ میں بالکل یہی ماحول تھا۔ اگر بیٹا اسلام کا نام لیتا ہے تو باپ اس کو قتل کرنے کی دھمکی دیتا ہے، اگر بیوی اسلام کا نام لیتی ہے تو شوہر اس کو گھر سے فارغ کرنے کی اور مارنے کی دھمکی دیتا ہے، اور اگر کوئی بھائی اسلام کا نام لیتا ہے تو باقی بھائی اس سے سوشل بائیکاٹ کر کے اس کو جائیداد سے بھی محروم کر دیتے ہیں اور اسے قتل کرنے کی دھمکی دیتے ہیں۔ ایسے ماحول میں اگر کوئی شخص اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔
یہ بہت بڑی بات ہے. ہمارے اوپر اگر کوئی ہلکی سی بھی پابندی عائد کر دی جائے تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ریاستی پابندی کے خلاف اور اسلام کے حق میں کھڑے ہوں گے؟ شاید 100 میں سے کوئی ایک آدھا ہو. ہمارے تو ایمان کا یہ حال ہو چکا ہے، ہم تو اتنے کمزور ہو چکے ہیں اس لحاظ سے. لیکن اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے صحابہ کو برابر نہیں کہا درجے میں اور مقام میں. صحابیت کے لحاظ سے تو سارے صحابی ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے السابقون الاولون من المہاجرین. اس کا درس پیچھے گزر چکا ہے. اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے وہ صحابہ جو آغاز اسلام میں آپ کے ساتھ کھڑے رہے اور انہوں نے اسلام کے لیے اپنے شہر مکہ کو چھوڑا، اپنے کاروبار کو چھوڑا، بزنس کو چھوڑا، سب کو چھوڑ کر آپ کی محبت میں وہ گھر سے بے گھر ہو کر مہاجر بن کر ایک ایسی جگہ پہ چلے گئے جہاں پہ نہ ان کے لیے کاروبار تھا، نہ ان کے لیے گھر کا انتظام تھا، نہ ان کے لیے کھانے اور پینے کا انتظام تھا. ان کے سامنے صرف ایک بات تھی کہ ہم ذات مصطفیٰ کے لیے اور اسلام کے لیے ہر کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں. آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اسلام کے لیے اپنا کاروبار چھوڑ سکتے ہیں؟ ہم تو کاروبار کے اندر اسلام کے خلاف کتنے کام کرتے ہیں. کاروبار کرتے ہوئے ہم کتنا خلاف اسلام کام کرتے ہیں. یہ چیز سوچنے والی. کل ایک جگہ پہ ہم بہت بڑے بزنس مین تھے، ایک فیکٹری کے مالک، ان کے ساتھ میری تفصیلی گفتگو ہو رہی تھی. تو انہوں نے ایک یہ بات کی کہ مفتی صاحب یقین کریں ہم تو کہتے ہیں بزنس میں ہیں، لوگ صرف یہی کہتے ہیں کہ جو بڑے امیر لوگ ہیں وہ شاید بے ایمانی کرتے ہیں. کہتے ہیں میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا جی بولیے. کہتے ہیں آپ یہ بتائیں کہ کیا جو شخص سائیکل کو پنکچر لگاتا ہے، اس سے بڑا اور چھوٹا طبقہ ہمارا کہتے ہیں کون ہو سکتا ہے؟ کیا وہ ایمانداری کر رہا ہے؟ میں نے کہا جی آپ بتائیں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں ایسی سینکڑوں میں آپ کو ویڈیوز دکھا سکتا ہوں، ہم نے خود سروے کیا کہتے ہیں، اور ہمارے پاس موجود ہے کہ جناب پنکچر لگوانے کے بائک کو یا سائیکل کو ایک پنکچر ہے، ذات 2-3 اس نے اور کر کے پیسے بنا لیے. کہتے ہیں یہ میں آپ کو حوالے پروف کے ساتھ بات کرتا ہوں، اور یہ حقیقت ہے. کئی دفعہ ہمارے ساتھ ایسا، خود میرے ساتھ ایسا ہوا بائک کے حوالے سے. کہتے ہیں جناب جو ریڑھی والا ہے، جو ریڑھی پہ چیز بیچ رہا ہے، اس سے غریب تو اور کوئی نہیں ہے. بیچارہ جو ریڑھی لگاتا ہے، کہتے ہیں کیا ریڑھی والے سے آپ بچہ فرول لے کے گھر جا سکتے ہیں؟ کہتے ہیں مجھے تو کبھی موقع نہیں ملا، میں نے بڑی کوشش کی ہے. تو کہتے ہیں کہ ہم من حیث القوم، ہم تو اپنے حلال کاروبار کو بھی حرام طریقے سے چلا رہے ہیں. اور اس بات میں بالکل حقیقت ہے. وہ کہتے ہیں بس یہی طریقہ نیچے سے چلتا ہوا ہمارے فیکٹریوں والوں تک بھی پہنچ جاتا ہے. ظاہر ہے کہتے ہیں ہماری بڑی فیکٹری ہوتی ہے، ہمارا زیادہ سسٹم ہوتا ہے تو زیادہ بے ایمانی، اس کی اتنی اپروچ تھی، اس کی اتنی بے ایمانی، ریڑھی والے کی ریڑھی تک تھی اس نے اتنی کر لی، اور جو سائیکل کو پنکچر لگاتا ہے اس کی کیپیسٹی میں اتنا تھا اس نے اتنی کر لی. تو مقصد یہ ہے کہ جب من حیث القوم، یاد رکھیے گا یہ بات طے ہے کہ جو بھی ہمارے اوپر سربراہان ہوتے ہیں، حکمران ہوتے ہیں، وہ پوری قوم کا مجموعی اعمال کا ایک چہرہ ہوتا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ہم من حیث القوم کیا کام کر رہے ہیں. من حیث القوم ابھی یہ جیسے یہ قربانی کا وقت چل رہا ہے، لوگ قربانی کے لیے کتنا مقدس فریضہ ہے قربانی کرنا، مقدس ترین فریضہ ہے قربانی کا فریضہ ادا کرنا. لوگ بیچارے کیسے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے قربانی کے لیے اپنا نظام سیدھا کرتے ہیں، جانور خریدتے ہیں چھوٹا بڑا جس طرح کا بھی، اپنا پیٹ کاٹ کر. لوگ کیا قربانی کے جانور کے حوالے سے مسلمانوں کے ساتھ انتہا کا دھوکہ نہیں کرتے؟ ہم خود جانتے ہیں کہ لوگ پلاس کے ساتھ دانت نکال دیتے ہیں جانوروں کے، ان کو دندہ بنا دیتے ہیں.
حالانکہ ان کی عمر نہیں ہوتی. ایسے واقعات، سینکڑوں واقعات ہر سال ہو رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا. کم عمر جانور کو زیادہ بنا کے بیچ دیا جاتا ہے، ان کے دانت نکال دیے جاتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہم مسلمانوں کا ایک مجموعی ایوریج کریکٹر ہے. تو انسان اگر اعمال فرعون والے کرے اور انجام موسیٰ علیہ السلام والا اس کی خواہش کرے، کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا، ایسا کبھی نہیں ہوتا. اور یہی جو معاملات کا دین ہے، اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور سچائی کے ساتھ کھڑے رہنے کی ضرورت ہے، اور جھوٹے شخص کی اطاعت نہ کرنے کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. چاہے وہ بادشاہ ہے، چاہے وہ فرما روا ہے، چاہے وہ جس لیول پہ بیٹھا ہے، جس کیٹیگری میں بیٹھا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، امیر ہے، غریب ہے، جو بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ یہ حکم فرمایا. آپ اندازہ کیجئے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹے شخص کی اطاعت کرنے سے روک دیا گیا تو ہم تو کسی حساب میں نہیں ہیں، ہمیں تو اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اور سختی سے روکے گا. فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، ہمیں حکم دیا جا رہا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں، ان کا کلمہ پڑھنے والوں، نہ انہیں جھوٹوں کی فرما برداری اور اطاعت کرنے کی اجازت ہے، نہ تم مسلمانوں کو جھوٹوں کی اطاعت کرنے کی اجازت ہے. جب جھوٹے کی اطاعت کرنے کی اجازت نہیں ہے تو کیا اسلام جھوٹ بولنے کی اجازت دے گا کبھی؟ اسلام کے اندر جو سب سے سخت ترین جو بات جو اسلام میں سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ کیا ہے؟ وہ جھوٹ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، یہ حدیث میں بارہا مرتبہ آپ کو سنا چکا ہوں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اس کے علاوہ اور کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا مومن شراب پی سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، مسلمان سے غلطی ہو جاتی ہے، خبیث ہے، اس سے بچنا چاہیے، توبہ کرو اللہ سے. یا رسول اللہ علیہ وسلم، کیا مسلمان زانی ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، اس سے بدکاری ہو جاتی ہے، اس سے توبہ اور استغفار کرے فوری طور پہ، اور اگر اس پہ گواہ قائم ہو جائیں تو اس کو حد لگائی جائے، کوڑے مارے جائیں. لیکن ہو جاتا ہے، مومن سے یہ غلطی ہو جاتی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ بددیانت ہو جاتا ہے؟ فرمایا ہاں، اس سے ہو جاتی ہے بددیانتی، مال کے لالچ میں آ کے بددیانتی کر لیتا ہے، انتہائی گناہ کبیرہ ہے، اللہ سے توبہ کرے، لیکن اس سے ہو جاتی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابی کہتے ہیں جب یہ ہم باتیں سرکار سے پوچھ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگائی تھی پیچھے. تو جب سوال کرنے والا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ سرکار نے ٹیک چھوڑ دی اور سرکار نے 3 بار فرمایا، نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. اب آپ اندازہ کیجئے ہم ایمان کے کس درجے پہ کھڑے ہیں. باقی ساری چیزوں کو ہم بہت برا، زیادہ اس کے مقابلے بہت بری چیزیں ہیں، لیکن ہم اس کو جھوٹ سے زیادہ برا سمجھتے ہیں، اور جھوٹ کو اب برائی سمجھا بھی نہیں جاتا اس معاشرے کے اندر. زنا سے بڑا جرم جھوٹ ہے، زنا سے بڑا جرم جھوٹ ہے، شراب پینے سے بڑا جرم جھوٹ ہے. لیکن آپ معاشرے کی ایوریج نکال لیں، آپ سب بہتر جانتے ہیں اسی معاشرے میں جس میں آپ رہتے ہیں، میں بھی اسی میں رہتا ہوں. آگے بڑھی، اللہ نے ارشاد فرمایا، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، یہ لوگ کافر چاہتے کیا ہیں کہ آپ مداہنت اختیار کریں. مداہنت کیا ہوتی ہے؟ مداہنت یہ ہوتی ہے کہ آپ کافروں سے کسی دنیاوی لالچ کی غرض سے آپ خاموش ہو جائیں اور آپ ان کی بات کو تسلیم کر لیں. اسلام کا یہ رول ہے کہ جب آپ کسی شخص سے ذاتی مفادات کے لیے، کسی بھی دنیاوی لالچ کے لیے آپ حق بات نہ کہیں تو اسے مداہنت کہا جاتا ہے، اور اسلام میں مداہنت جو ہے وہ حرام اور ناجائز ہے. اسلام میں مدارات جائز ہے. مدارات کیا ہے؟ کسی دینی فائدے کے لیے آپ کسی کافر سے آپ کوئی بات میں نرمی کر لیں، جیسے اسلام نے اپنے اولین اسلام کے زمانہ میں آپ نے ایسا کیا، اسلام کے لیے، اسلام کی بہتری کے لیے، ذاتی مفادات کے لیے نہیں، اسلام کے لیے.
آپ نے کافروں سے ان کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا، اپنے صحابہ کو فرمایا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ان کے ساتھ اچھا سلوک روا رکھا جائے۔ مقصد کیا تھا کہ ہمارے اچھے اخلاق سے متاثر ہو کر یہ کافر لوگ جو ہیں وہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ اسے کہا جاتا ہے مدارات۔ مدارات جائز ہے اسلام میں، مداہنت اسلام میں حرام ہے کہ آپ کسی کافر سے دنیاوی مفادات کے لیے آپ اس کے ساتھ کمپرومائز کر لیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے یہ ہیں کہ آپ کسی طرح نرم پڑ جائیں تو یہ کافر بھی آپ کے ساتھ نرم پڑ جائیں۔ نہیں، آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا جو پیغام حق ہے اس میں آپ ڈٹ کے کھڑے ہو جائیے، اور آپ کا رب جو ہے وہ آپ کو کبھی بھی تنہا اور اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ جو بھی قیامت تک کے لیے جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی تبلیغ کا کام کر رہا ہے، فرمایا اس کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں مداہنت سے محفوظ رکھے، اور مدارات جو اسلام میں جائز ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔